السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 29 مارچ 2026 بروز اتوار ہے، اور میں یہاں اپنے غیرت مند مسلمان بھائیوں کی سرزمین مردان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، رب کریم حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ دوپہر سے لے کر ابھی تک اپنی جوش سے آب و تاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میرے دوستو، میں نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی دکھائی ہے، لیکن عقائد پر رسول اللہ کی کوئی نرمی ثابت نہیں ہے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو بیان کر کے عقائد میں مداہنت کا درس دیا جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، میرے پاک پیغمبر شفیق اور رحیم ضرور ہیں، رؤوف اور کریم ضرور ہیں، لیکن نبوت مداہنت کا نام نہیں ہے، نبوت بات کو چھپانے کا نام نہیں ہے، نبوت بات کو سمجھانے کا نام ہے، نبوت پیغام کو پہنچانے کا نام ہے، نبوت مسئلے کو واضح کرنے کا نام ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد میں کوئی نرمی نہیں دی، میرے پاک پیغمبر نے عقائد پر مضبوطی دکھائی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے عقائد کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے بیان کرنے کا حق ہو۔ اگر ہم اللہ کی ذات کو دیکھیں تو عقیدہ توحید بنیاد ہے، رسول اللہ کی ذات کو دیکھیں عقیدہ ختم نبوت بنیاد ہے۔ اگر توحید میں نرمی دے تو پھر مکہ کے کافر کا کیا قصور تھا؟ اگر ختم نبوت میں نرمی دے پھر مسلمان کذاب کا کیا قصور تھا؟ مکہ کے کافر کو قرآن کریم نے پوری سورۃ الکافرون نازل کر کے ان کے کفر کو آشکارا کیا ہے۔ اس سے سمجھ آیا عقیدہ توحید میں کوئی گنجائش نہیں ہے، عقیدہ توحید میں کوئی نرمی نہیں ہے، عقیدہ توحید میں کوئی اسپیس نہیں ہے، عقیدہ توحید میں کسی قسم کی مداہنت نہیں ہے۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت میں اگر گنجائش تلاش کرتے ہیں تو پھر مجھے بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے کے بعد
امت کی امامت کا مصلح حضرت ابو بکر کے حوالے کر کے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ ما ينبغي لقوم فيه ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، کہ کسی قوم میں ابو بکر بیٹھا ہو بعد والے امتی امام بن ہی نہیں سکتے۔ اس سے سمجھ آیا ابو بکر امت کا امام، ابو بکر امت کا قائد، ابو بکر امت کا رہنما، ابو بکر امت کا رہبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مصلی امامت یوں دیا تھا جیسے اللہ پاک نے ہمارے پاک پیغمبر کو مصلی امامت انبیاء دیا ہے، کیونکہ جتنے انبیاء تھے وہ حضور کے مقتدی تھے، جتنے ہی مقتدی تھے انسیہ میں وہ انبیاء تھے، تو انبیاء کرام کی امامت کا مصلی اللہ نے حضور کو دیا، تمام انبیاء حضور کی اقتداء میں جمع ہو گئے۔ اسی طرح امت کی امامت کا مصلی حضور پاک نے ابو بکر کو دی، تو جو امت بننا چاہے وہ ابو بکر کی اقتداء میں، ابو بکر کی اتباع میں، ابو بکر کی اقتداء میں آئے گا، ابو بکر کی رہبری میں آئے گا، وہ امت محمدیہ کہلائے گا، کیونکہ امامت انبیاء کا مصلی حضور پاک کو اللہ نے دیا، امامت امت کا مصلی حضور نے ابو بکر کو دیا۔ پھر اس ابو بکر نے مسلمہ کذاب سے نرمی کیوں نہیں کی؟ مسلمہ کذاب تو کہتا تھا تمہاری نماز مانتا ہو، تمہارا روزہ مانتا ہو، تمہارا حج مانتا ہو، تمہاری زکوٰۃ مانتا ہو، تمہارا مذہب مانتا ہو، اسلام کو دین مانتا ہو، نکاح اور شریعت مانتا ہو، قربانی اور جہاد مانتا ہو، صرف وہ یہ کہتا تھا میں اپنی بنو حنیفہ قبیلے کا نبی ہوں، اپنی فیملی کا نبی ہوں، اپنی کاسٹ کا نبی ہوں، اپنے ایریے کا نبی ہوں، اپنے علاقے کا نبی ہوں۔ وہ صرف اتنی بات کرتا تھا تو پھر نرمی دے دی جاتی، اتنا دعویٰ کرتا تھا گنجائش دے دی جاتی، اتنا تو ادعا تھا، پھر اتنا اسپیس تو دے دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ابو بکر نے اسے نرمی نہیں دی۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس کے خلاف لشکر بھیجا ہے، حضرت عکرمہ کی کہار، اس دھرتی پہ اللہ کی تلوار جسے خالد بن ولید بن مغیرہ کہتے ہیں، یہ بنی مخزوم کا چشم و چراغ ابو بکر صدیق کے حکم پہ مسلمان کذاب سے دو ہاتھ کرنے گیا ہے۔ مردان کے غیرت مندو، شاید تم نے نہ دیکھا ہو، میں نے ریاض میں جا کے یمامہ کے دونوں میدان دیکھے ہیں، میں نے جویلیہ بھی دیکھا ہے، میں نے الخیط بھی دیکھا ہے، جہاں پاک پیغمبر کے صحابہ نے منکر ختم نبوت مسلمہ کذاب کو ناکو چنے چبائے تھے، وہ جبیلیہ سے دوڑا تھا، وہ الخیط میں پہنچا تھا، یہاں مامامہ کا میدان سجا تھا، وہ جس نے رسول اللہ کے لیے اپنی کمر کو چھلنی کروایا تھا۔ ابو دجانہ کی قبر آج بھی آپ کو اس میدان میں نظر آئے گی، جو حضرت عمر کے بھائی ہے، جس کا نام زید بن خطاب ہے، یہ ختم نبوت میں قربان ہوئے ہیں، اسی جنگ میں مسلمان سے لڑتے ہوئے، ان کی قبر آج بھی آپ کو وہاں نظر آئے گی۔ حضرت رسول اللہ کے خادم حضرت انس بن مالک ہیں، ان کے بڑے بھائی براء بن مالک ہیں، ان کی قبر آج بھی آپ کو وہاں یمامہ کے میدان میں نظر آئے گی۔ 700 قرآن کے قاری، 1200 پاک پیغمبر کے صحابہ نے ختم نبوت کے لیے مسلمے کو نیزی کی اڑی پہ رکھا تھا، مسلمان سے مقابلہ کیا تھا۔ اگر عقائد میں نرمی ہوتی صحابہ نرمی دیتے، عقائد میں گنجائش ہوتی صحابہ گنجائش دیتے، عقائد میں اسپیس ہوتا صحابہ یہاں اسپیس دیتے، لیکن کسی صحابی نے یہاں نرمی نہیں دی، کسی صحابی نے گنجائش نہیں دی، کسی صحابی نے یہاں اسپیس کی بات نہیں کی۔ تو پھر آج کس منہ سے ختم نبوت پہ کام کرنے والے میرے مجاہدین کو، ختم نبوت پہ کام کرنے والے میرے مبلغین کو، ختم نبوت پہ کام کرنے والے میرے جانثاران، وفاداران، عہدیداران، دلداران کو کس بنیاد پر یہ بات کی جاتی ہے کہ تم عقیدہ ختم نبوت کی بات کرو اور یہاں نرمی کے معاملات میں آپ آگے چلو؟ اگر نرمی دینی تھی تو پاک پیغمبر کے صحابہ نے دی ہوتی، تو آج نرمی مسلمان دیتا، جب انہوں نے نہیں دی پھر نرمی نہیں ہے۔ ہاں میں دیکھتا ہوں پاک پیغمبر کے صحابہ نے حضور پاک کی اتباع میں نرمی نہیں دی، خود میرے پاک پیغمبر نے بھی ختم نبوت پہ مسلمان کو گنجائش نہیں دی۔ امام
امام بخاری نے صحیح بخاری جلد اول کتاب المغازی باب وفد بنی حنیفہ کتاب ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت لکھی ہے کہ حضور پاک نے چھڑی اٹھا کے فرمایا تھا اے مسلمان تو ختم نبوت کے بدلے اگر مجھ سے اس چھڑی کی دلالی کی بات کرے گا تو میں یہ چھڑی بھی تمہیں نہیں دوں گا. یہ میرے پاک پیغمبر نے اس وقت بات کی تھی جب مسلمان مہمان تھا. پاک پیغمبر میزبان تھے. مسلمان بنو حنیفہ سے آیا تھا, یمامہ سے چلا تھا, 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینہ پہنچا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مہمان کی عزت کرنے والے ہیں. میرے پاک پیغمبر کا اعلان ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اے مسلمان تو اللہ کو مانتا ہے, اے مومن تو قیامت پر ایمان رکھتا ہے, پھر مہمان کی عزت کرنا, مہمان کا اکرام کرنا, مہمان کی توقیر کرنا, مہمان کی آہو بھگت کرنا, مہمان کا احترام کرنا تیرے اوپر لازم ہے, واجب ہے, کمپلسری ہے, ضروری ہے. یہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا. پھر وجہ کیا ہے؟ حضور میزبان ہے, مسلمان دیہات سے آیا ہے, اس کو یہ بات نہیں کی جا رہی کہ اس کی بات مان لے. پتہ چلا نرمی کا تعلق مسائل سے ہے, عقائد سے نہیں ہے. گنجائش کا تعلق مسائل سے ہے, عقائد میں نہیں ہے. اسپیس کا تعلق مسائل میں ہے, عقائد میں نہیں ہے. عقائد پہ مضبوط ہے, عقائد پر غیرت ہے, عقائد پر جمنا ہے, عقائد پر ڈٹنا ہے, عقائد پر ٹھہرنا ہے. جیسے صدر سکندری ٹھہرا کرتی ہے, عقائد پہ اس طرح ٹھہرے جیسے سکندر ذوالقرنین نے وہاں پر صد بنا دی تھی. اسے عقائد کی مضبوطی کہتے ہیں. اسی بنیاد پہ ہمارا اعلان کل بھی تھا, ہمارا اعلان آج بھی ہے. اے اللہ کے نبی, آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو سبق امت کو دیا ہے, یہ امت اس سبق پہ اپنی گردن تو قربان کرائے گی. آپ کی تعلیمات سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. نعرہ تکبیر, تاج ختم نبوت, تاج ختم نبوت. مولانا عبدالواحد قریشی صاحب, مولانا عبدالواحد قریشی صاحب. رسول اللہ کا سبق ختم نبوت پہ نرمی کا نہیں ہے. رسول اللہ کا درس ختم نبوت پہ گنجائش اور اسپیس کا نہیں ہے. اس بنیاد پہ رسول اللہ کے صحابہ نے بھی نرمی نہیں دی تو آج صحابہ اور نبوت کے وارثین بھی نرمی نہیں دیتے. سنیں, جمعہ کے خطبے میں ہاتھ میں عصا لے کر ممبر نبوی کی مشابہت ممبر پہ کھڑے ہو کے پیغمبر کا وارث جمعہ میں اس حدیث امتی ارحم سپرلیٹو ڈگری ورلڈ ہے, اس میں تفضیل ہے, اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. فرمایا پوری امت کی بات کی جا رہی ہے, بین الاقوامی سطح کا اعلان ہے, قومی نہیں ہے, بین الاقوامی عالمی ملت کی بات ہے. ارحم امتی بی امتی ابو بکر کا ترازو کے ایک پلڑے میں پوری امت کی رحمتیں, شفقتیں, برکتیں, گنجائش, اسپیس اور نرمیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو, دوسرے پلڑے میں اکیلا ابو بکر کی نرمی کا مقابلہ کرو تو ارحم امتی بی امتی ابو بکر, اکیلا ابو بکر اپنی نرمی میں پوری امت پہ بھاری ہے. اتنا بڑا نرم آدمی عقیدہ ختم نبوت پہ گرم کیوں ہے؟ اتنا نرم شخصیت کا مالک عقیدہ ختم نبوت پہ یمامہ کے دونوں میدانوں کو صحابہ کے مقدس خون سے رنگین کر دیتا ہے, پر ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہوتا. وجہ, بیس, ریزن, بنیاد, وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ نرمی مسائل میں ہوتی ہے, عقائد میں نرمی نہیں ہوتی. آج مسائل کی نرمیاں اٹھا کر, میرے پاک پیغمبر کے اعلی اخلاق کو اٹھا کر تم ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ مداہنت کا درس دیتے ہو. اس امت کو مداہنت کا درس نہیں ملے گا. یہ خیر امت ہے, اسی لیے ہے کہ جو کام پیغمبروں کا تھا وہی کام وارثان پیغمبروں کا. میرے دوستو,
جب عقیدہ ختم نبوت کی اتنی اہمیت ہے تو آج ہم عقیدہ ختم نبوت پر اپنی بیوی، اپنے بچے، آل اولاد، اپنی جائیداد اور اپنے اسٹیٹس کو بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ کہ ختم نبوت کا تحفظ صرف عقیدے کا نہیں ہے، براہ راست رسول اللہ کا سیکورٹی گارڈ بننا ہے، براہ راست پاک پیغمبر کا محافظ بننا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی محافظ اگر کوئی کہلا سکتا ہے تو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا کہلا سکتا ہے. میرے دوستو، میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات پہ ایک جگہ فرمایا کہ اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کریں تو گلی میں چلنے والا کتا ہم سے بہتر ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ علامہ کشمیری نے جملہ کیوں کہا؟ کیا علامہ کشمیری رحمہ اللہ انسانیت کے مخالف ہے؟ نہیں. عظمت انسانیت کے مخالف ہے؟ جی نہیں. کیا وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کو نہیں مانتے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ مانتے. تو پھر کیا وجہ ہے کیوں کہتے ہیں گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے؟ حالانکہ انسان کو تو رتبہ ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کا رتبہ. تو پھر کیوں کہا کہ ہم ختم نبوت کا کام نہ کریں تو ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے؟ اس کی بنیاد رسول اللہ کی ایک حدیث ہے. توجہ، کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس حدیث کو راستہ دینا اور پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے اس جملے کو اس حدیث سے اخذ کرنا، تو آپ کے لیے بات سمجھنا انتہائی ایزی اور آسان ہو جائے گا. موجم الصغیر امام طبرانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ لائے ہیں. وہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں موجود تھے کہ بنی فزارہ کا ایک شخص آیا اور آ کر رسول اللہ کو کہنے لگا کہ اس دھرتی پہ جتنے چہرے ہیں ان چہروں میں سب سے زیادہ مجھے نفرت ہے تو وہ آپ کے چہرے سے. کہتے اس کی بات کرنی تھی کہ ہم نے نیام سے تلواریں نکال لی. نبی پاک نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ عمر رک جاؤ. ہم رک گئے. حضور پاک نے پوچھا کہ اس مسئلے کا آپ یہ جو کہنا چاہتے ہیں کوئی ٹھکانہ؟ تو اس نے کہا یہ کی بات، اگر آپ کہتے ہو کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، آپ کہتے ہو کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، آپ یہ بات مانتے ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہو، تو میں ابھی شکار کر کے آیا ہوں. میرے پاس ایک مری ہوئی گوہ ہے، ضب گوہ، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر وہ یہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کو نبی ایکسپٹ کر لوں گا. اس کا مائنڈ سیٹ یہ تھا، اس کی سوچ یہ تھی کہ یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، مرا ہوا کیسے واپس آئے گا. تو فاخرج من کمہم الذب، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس نے اپنے لحاظ سے اس مری ہوئی گوہ کو نکالا. یہ ایمان لائے گی تو میں لاؤں. اپنے زعم میں وہ جیت چکا تھا، اپنے مائنڈ سیٹ میں وہ اپنے آپ کو سکسیسفلی سمجھ رہا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تیرا واسطہ امام الانبیاء سے پڑا. یہ زمین پہ ٹھہرے، ہاتھ اٹھائے تو چاند دو ٹکڑوں میں بدل، اور یہاں صحرا میں پانی نہ ہو اور صحابہ کرام اپنے پانی کی ڈیمانڈ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بچے بھی پیاسے، عورتیں بھی پیاسی، ہمارے جانور بھی پیاسے، اب کچھ نہیں ہے. تو حضور پاک مشکوں میں سے ایک ایک قطرہ نکلوا کر ایک پیالے میں رکھ کر اس میں اگر انگلیاں ڈالیں تو رسول اللہ کی انگلیوں سے پیالہ بھرے تو کیا سب کے پانی کے برتن بھر جائیں. جسے علامہ اقبال نے کہا وہ تو صحرا میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی، میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے. تیرا واسطہ تو اس شخصیت سے ہے، تیرا واسطہ تو اس نبی سے ہے جس نبی کے گھر، جس نبی کا صحابی اپنے گھر جا رہا، ابو ہریرہ ابھی اپنی اماں کے پاس نہیں پہنچا، ہدایت کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی. اے فزارہ کا سردار، تو کس شخصیت سے مخاطب ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ امام الانبیاء ہیں جن کے پیچھے ابو الانبیاء حضرت آدم بھی مقتدی بن کے نماز پڑھنے والے. یار تو کس سے مخاطب ہے؟ تیرا واسطہ کس سے پڑا ہے؟ تو نے چیلنج کسے کیا ہے؟ اس امام الانبیاء کو چیلنج کیا ہے جس کی ایک آیت کے پہنچانے کے لیے فرش سے عرش، عرش سے فرش پر
فرشتوں کا سردار اپنی نورانی پروں سے پرواز کرتا ہوا پہنچا. تو کس بنیاد پہ بات کر رہا ہے؟ تو اسے کہہ رہا ہے کہ جی میرے سامنے یہ بات کر دے. کیا تیرے علم میں نہ ہو تو امت تو جانتی ہے کہ میرے پاک پیغمبر وہ ہیں جن نے رفع حاجت کے لیے ایک جگہ تشریف لے گئے تو کوئی اوٹ اور آڑ نہیں تھی. دائیں دیکھا تو ادھر سے درخت، بائیں دیکھا تو ادھر سے درخت، سامنے دیکھا تو ادھر سے درخت. دوڑتا ہوا آیا جسے حسان بن ثابت نے کہا نطق الحجر سعت الشجر شق القمر لاشارته. تو کس سے بات کر رہا ہے؟ اس پاک پیغمبر سے تو مخاطب ہے جس پاک پیغمبر کو اس یونیورسل اور کائنات کا چیف گفٹ اور مہمان خصوصی بنا کے بھیجا گیا. جب اس نے یہ سوال کیا نبی پاک نے پوچھا بس اتنی ہی بات؟ کہنے لگا جی اتنی ہی بات. تو نبی پاک گوہ سے مخاطب ہوا، فرمایا یا زب، اے گوہ. حضرت عمر کہتے ہیں فاجابہ بلغت عربی مبین. وہ گوہ نے عربی زبان میں کیٹاگوریکلی واضح طور پہ جواب دیا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین. مردان کے دوستو، یہ لبیک اور سعدیک کا ترجمہ اللہ کی قسم اس موقع پہ کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ ختم ہو جائے. فضلہ تو لبیک کا ترجمہ آئی ایم پریزنٹ، بچپن سے بچے کہتے آ رہے ہیں حاضر، یس سر، موجود. یہاں لبیک اور سعدیک کا اس لفظ میں ترجمہ کر کے اس کی بات کی چاشنی کو ختم نہ کریں. یہاں لبیک حاضری کے لیے ہے، سعدیک سعادت کے لیے ہے. گویا یہ گوہ کہنا چاہتی ہے اے آمنہ کے در یتیم، اے محبوب کبریا، اس دھرتی پہ کتنی گوہیں آئیں چلی گئی، میرے بعد بھی کتنی آئیں گی چلی جائیں گی، پر ان تمام کائنات میں میں وہ خوش قسمت گو ہوں جسے امام الانبیاء نے مخاطب کیا. لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، میں حاضر اے اللہ کے رسول، حکم فرمائیے. اس شخص کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. نبی پاک نے ایک ہی سوال کیا، پوچھا من انا. اسے انٹروڈکشن کرا دے، اسے تعارف کرا دے، اسے جان پہچان شناسائی کرا دے. من انا، میں کون ہوں؟ تو گوہ نے کہا اللہ نے مجھے آپ کے لیے 4 باتوں کا علم دیا. پہلی بات انت رسول رب العالمین، دوسری بات وخاتم النبیین، تیسری بات قد افلح من صدقک، چوتھی بات وقد خاب من کذبک. فرمایا میرے رب نے، میرے خالق و مالک و مولا نے مجھے آپ کے بارے میں 4 بنیادی عقیدے سمجھا دیے. نمبر 1 انت رسول رب العالمین، اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، آپ اس اللہ کے نبی ہیں جس رب نے اس کائنات کو پالا پوسا ہے، آپ اس کے نبی ہیں. وخاتم النبیین، اور پھر آپ نبیوں پر مہر ہیں، آپ کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں. اور پھر رب نے مجھے بتایا قد افلح من صدقک، جو چاہتا ہے میں سکسیسفل لائف گزاروں، کامیاب زندگی گزاروں، وہ آپ کی اتباع میں آ جائے. وقد خاب من کذبک، اور جو چاہتا ہے کہ میری زندگی تباہ و برباد ہو جائے وہ آپ کا نافرمان بن جائے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے. یہ گوہ کا جواب تھا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ. اس نے یہ بات کر دی. میں یہاں رک کے ایک جملہ کہوں، حضور نے تو ایک ہی بات پوچھا، کیا مطلب، یہ کیوں کہا؟ اس کا جواب بھی قرآن کریم کے اسلوب سے ہمیں ملتا ہے. سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا لیے ہوئے. رب کریم نے پوچھا اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تھا قال ہی عصا، اے اللہ دس از مائی اسٹک، یہ میرا عصا ہے. یوں نہیں، یہ بھی کہا. آگے اور جملہ حضرت موسیٰ نے فرمایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. میرے مولا یہ میرا عصا ہے، میں اس سے لکڑیوں کو، پتوں کو جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے. اس سے بکریوں کے معاملات، ان کے کھانے پینا بھی ہوتے ہیں اور اس سے ان کو بگانا اٹھانا بھی ہوتا ہے، اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے کرتا ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ رب کریم نے ایک سوال کیا، حضرت موسیٰ نے 4 جواب دیے. وجہ کا وجہ یہ ہے
محب اور محبوب کے معاملات ہوتے ہیں. جب پیار کرنے والا اپنے محبوب سے بات کر رہا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ یہ بات کا دورانیہ طویل ہو جائے. وہ چاہتا ہے میرا پیار، میری محبت، میرا لولی ریلیشن شپ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جب میں اس سے بات کر رہا ہوں تو بات کا دورانیہ لمبا. اسی لیے حضرت موسیٰ سے رب نے ایک سوال کیا، انہوں نے نیچے جواب پہ پوری تفصیل دے دی. کہا اسی طرح وہ گوہ بھی یوں سمجھ رہی تھی کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں گوہیں ہوں گی، پتہ نہیں کس کو خطاب حضور کا ہوا، وہ اکیلی میں ہوں. حضور نے ایک پوچھا ہے، میں پوری تفصیل سے جواب. اس نے پوری تفصیل سے جواب دیا. اور وہ بنی فزارہ کا شخص رو رہا ہے، اس کی داڑھی آنسوں سے تر بتر ہے. وہ کہتا ہے خدا کی قسم، جب میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ کے چہرے سے نفرت اس دھرتی پہ سب چہروں میں، تو میں نے غلط نہیں کہا تھا، میرا دل میری تصدیق کر رہا تھا. لیکن اب میرا دل مجھے کہہ رہا ہے کہ اس دھرتی پہ جتنے چہرے ہیں ان سب چہروں میں آپ کا چہرہ مجھے محبوب. میں آپ آگے بڑھا رہا ہوں. اے اللہ کے نبی، میرے ہاتھ کو تھامیے، میرے دامن رحمت میں اپنی جگہ مجھے دیجیے اور مجھے اس کلمے میں مشرف باسلام کیجیے جس خدا نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. میرے دوستو، یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، ایک قرآن کا ثواب ہے، یہ حدیث اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے. جب حضور پاک کے صحابی کو تعلیم دے رہے تھے تو فرمایا تھا کہ جب 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا مکمل قرآن کا ثواب ملے گا. یہ حدیث اسی حدیث کا ہی حصہ ہے. لیکن قل هو اللہ کے ثواب پہ ختم نبوت کی دلیل نہیں سمجھائی جاتی. تو میں پوری بات کرنے لگا ہوں کہ اس پورے نظریے میں جہاں توحید ثابت ہے، ربوبیت رب ثابت ہے، رسالت مصطفیٰ ثابت ہے، اور حضور کے اتباع کے لیے فوز و فلاح، حضور پاک کی مخالفت کے لیے خسران و وبال ثابت ہے، تو وہاں رسول اللہ کی ختم نبوت کا ثبوت بھی ہے کہ وہ خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں. پتہ چلا ہم تو انسان ہیں، اللہ نے حشرات الارض اور جانوروں کو بھی حضور پاک کی ختم نبوت کی معلومات دی. مردان کے غیرت مندو، میں نے محدث العصر، خاتم المحدثین، آل علی، اولاد نبی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی ایک قول اور بات کو پیش کر کے کہا تھا کہ علامہ نے فرمایا کہ اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کریں تو ہم سے گلی کا کتا بہتر. یہ اس حدیث سے یہ بات مشتق ہے کہ جب جانوروں کو بھی حضور کی ختم نبوت کا مدافع وقت پر رب نے بنا دیا، اور میں کلمہ گو مسلمان، میں اشرف الانسان مخلوقات وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا حامل، میں ختم نبوت کی حفاظت نہ کروں تو مجھ سے گلی کا کتا بہتر. یہ ہمارے اکابر کی بات بیس لیس نہیں ہے، ہمارے اکابر کی بات بے بنیاد نہیں ہے، ہمارے اکابر کی بات کے لیے بنیاد اور بیس موجود ہے جس بنیاد پر یہ بات کی جاتی ہے. مردان کے غیرت مندو، میں اب آپ کی غیرت پہ دستک دے رہا ہوں. اسے ناکنگ سمجھیے، جیسے ناکنگ آف دا ڈور ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے کہ ہے کوئی تو نکل آئے. پٹھانوں میں تمہاری غیرت پہ دستک دے رہا ہوں، ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو. میرے دوستو، یہاں ہم کھانا کھانے نہیں بیٹھے، یہاں آپ اور ہم کوئی لاٹری جیتنے نہیں آئے بیٹھے. اگر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے میں آیا تو اس بنیاد پہ تو نہیں آیا کہ تم میری خطابت پہ واہ واہ کہو. میں تو صرف ایک بات کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جس اللہ نے رسول اللہ کو تاج رسالت دیا ہے، حضور کے کندھوں پہ ختم نبوت کے تمغے رکھے ہیں، میرے پاک پیغمبر کو ختم نبوت کے تاج سے تاج ور بنایا ہے، اس پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت وہ یہی ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر رسول اللہ کے محافظ ہیں. صرف خود نہیں، ان چھوٹے بچوں کو بناؤ محافظ. صرف خود نہیں، اپنی اولاد کو سمجھاؤ، اپنی بچے اور بچوں کو، بچیوں تک کو بتاؤ. جب 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ تھا اور ہم مینار پاکستان کے سائے میں گولڈن جوبلی میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ختم نبوت کا 50 سالہ جشن منا کے تجدید عہد کر رہے تھے، تو میں نے اسکول سے اپنے بچوں اور بچیوں کی بھی چھٹی کرائی تھی. اور میں نے درخواست میں یہ نہیں لکھا تھا کہ جیسے بچے لکھتے ہیں کہ آئی بیگ ٹو سے دیٹ آئی ہمل.
میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں مجھے چھٹی دے دیں کیونکہ میں بیمار ہوں. نہیں، یوں نہیں تھا. ہمیں لکھا ہم کوئی بیمار نہیں ہے، صحت سلامتی کے ساتھ. 4 یوم کی چھٹی اسی لیے چاہیے کہ 1-2 دن تو آرام کا لگے گا اور باقی سفر کا ہے. اور ختم نبوت کے قانون کو گولڈن جبلی 50 سالہ جشن میں پورا ہو رہا ہے، اور اب مینار پاکستان اس جلسے میں شرکت کے لیے جانا چاہتے، لہذا میرے بچوں کو چھٹی دیں. کیوں لکھوایا؟ ریکارڈ کا حصہ بن جائے. کل کوئی رجسٹر کھولے تو یہ بات سمجھ پائے کہ جی ختم نبوت کا نظریہ ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے. یہ میں نے لکھوایا، وہاں بھجوایا، ریکارڈ کا حصہ بنوایا. وہ کہتے ہیں لکھ لو تاکہ سند رہے. اور پھر اس کے بعد میں اپنی بچیوں کو بھی لے گیا اور بچوں کو بھی لے گیا. میں نے کہا آج تم چھوٹے ہو، آج تمہارا والد موجود ہے، تمہیں تمہاری زندگی میں ختم نبوت کی گولڈن جبلی دیکھنے مل رہی ہے. اگلی گولڈن جبلی تو نہیں، اگلی پلاٹینیم جبلی ہے، اور وہ 25 سال بعد ہے. اور پھر اس سے 25 سال بعد جب 100 سال ہوں گے تو پھر ڈائمنڈ جبلی ہے. کوئی نہیں پتا کس کی عمر کتنی ہے کتنی نہیں ہے، کس نے زندہ رہنا ہے کس نے نہیں رہنا. لیکن بچوں، اگر میں نے تمہیں ختم نبوت کی گھٹی دی ہے تو پھر تم بھی اپنی نسل در نسل ختم نبوت کا پریلا رہنا کے. یہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. یہ نہ دیکھو یہ تو میرا بیٹا ہے، چلو اسے سمجھا دوں، یہ میری بیٹی ہے، اسے کیا سمجھاؤں؟ اے خدا کے بندے، بیٹی نے پورے خاندان کو دینی تعلیم کے لیے اپنی گود کو یونیورسٹی بنانا ہے. ایک خاتون کا پڑھ جانا ایک گھرانے کا پڑھ جانا ہے. آپ اور ہم نے اپنی ماں کی گود سے جو سیکھا ہے وہ آج تک نہیں بھولا. ہم جو کہتے ہیں مادری بولی، مادری زبان، ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے مجھے میری ماں سے جو زبان ملی ہے، ٹھیک ہے. یہ مادر فارسی کا لفظ ہے، اگرچہ انگلش میں استعمال ہوتا ہے مدر کے، لیکن بنیادی لفظ فارسی کا ہے، اور فارسی سے اردو میں منتقل ہو کر آیا. تو اصل تو ماں کی زبان ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ پدری زبان کوئی کہے کہ میری ابا کی زبان؟ ابا کی بات کو بھی مادری لینگویج ہم کہہ دیتے ہیں. کیوں مدر لینگویج کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ ماں بنیاد ہوتی ہے. جہاں باپ کے حق بتائے ہیں وہاں ماں کے 3 حق سمجھائے ہیں. تو پھر یہی بات اپنے بچوں کو بتا دو. آج کے بچے ہیں کل کے والدین ہیں، آج کے اسٹوڈنٹ ہیں کل کے معماران قوم ہیں. ہمیں یہ پیغام دیں. آج کوئی دکاندار ہے تو دکانداری میں بتائیں. 2 طرح کے دکانداری میں سمجھایا جا سکتا ہے. آپ لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہو پھر میری دکان میں داخل ہو. یہ آپ کا خاموش پیغام ہے، سائلنٹ میسج ہے آپ یہ دیں. دوسرا، اسرائیلی اور قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے لیے نہ تعارف چاہیے، نہ سلام دعا چاہیے، نہ دوستی چاہیے، نہ یارانہ چاہیے. آئی کنٹیکٹ چاہیے، جس سے آنکھ مل گئی بھائی آپ نے ہاتھ میں کیا رکھا ہے. اس طرح کہنے میں کیا ہوگا؟ 2 باتیں ہوں گی، یا میری بات مانے گا یا نہیں مانے گا. مانے گا تو اس کا فائدہ، نہیں مانے گا تو فائدہ میرا تب بھی ہے، کیونکہ میرے کندھوں پہ جو اللہ کی CCTV فوٹیج ہے، ان فرشتوں نے لکھ لیا ہے کہ اس بندے نے حق بولا تھا. مانے یا نہ مانے وہ اس کی مرضی، مجھے اس سے لینا دینا نہیں. بولیے، کہیے، شیزان کا بائیکاٹ کرائیے، ایمان کا تقاضا بتلائیے، اپنے گھروں تک یہ بات سمجھائیے اور یہ میسج دلوائیے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے اوپر رسول اللہ کی طرح کوئی گنجائش دینے کے قائل نہیں. کریں گے انشاءاللہ. جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس پر سوچ لیں، ایسے ہاتھ کھڑا نہ کریں، ذرا سوچ لیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا میسج دینا ہوگا تو دیں گے، پھیلائیں گے اس عنوان کو. ختم نبوت کے لیے کام کرو گے، اپنی اولاد تک بتاؤ گے، دوستوں تک بتاؤ گے، ساتھیوں تک بتاؤ گے، احباب تک بتاؤ گے. اگر یہی بات ہے تو میں یہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں. جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو تم اپنی کرنوں کو گن کے رکھو، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.